حدیث پیش کریں محمد ممتاز قادری اتاری صاحب۔ مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ تمام حضرات محبت اور اخلاص کے ساتھ مل کر ایک مرتبہ سرکار کے بارگاہ میں درود و سلام پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بہت ہی پیارا کلام اور اس میں درود پاک کے بہت ہی مشہور صیغے آئیں گے، ہو سکے تو تمام حضرات مل کر پڑھیے گا، انشاءاللہ بہت لطف آئے گا۔ پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ باغ طیبہ میں سہانا پھول پھلا نور کا، مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا۔ ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گا کر جائیں گے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان
یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم کو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اچھی لگی نا سے بڑی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، دور پہ تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی، ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی، میں نہ جاؤں گا نبی کا چھوڑ گئے، مجھے تو کوئے مصطفیٰ کی چادر اچھی لگی، تیری خاطر ساتھ سے دستا یا صدیق نے، عاشقوں کو ان کی طرز عاشقی اچھی لگی، نماز عصر حیدر میں قضا تیرے تعالیٰ کو علی کی بندگی اچھی لگی، آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی، عاشقان مصطفیٰ کو وہ بڑی اچھی لگی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، وہ سنی ہو جمیل قادری مرنے دار، تلاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، ہو زباں پر پیار آقا الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ صرف ایک مرتبہ سب حضرات کوئی زبان خاموش کر رہا ہے، مل کر اس درود پاک کو پڑھ لیں، انشاءاللہ بہت لطف آئے گا۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ محمد ممتاز قادری اطاری صاحب بہت ہی پیارے انداز میں حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے۔ سامنے سے وقار توجہ میری طرف رکھیں، آنکھوں سے آنکھیں ملائیں اور ہاتھوں کو بلند کر کے کہیں سبحان اللہ۔
حضرات محترم ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حضور نبی رحمت کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے جناب ممتاز قادری صاحب کو کہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں نبی رحمت کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. وسلم علیک یا حبیب اللہ، سب پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا بہت ہی پیارا کلام ہو سکے تو امام حضرات مل کر پڑھیے گا. سب سے اولا سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، کچھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، اس کے قلبوں کا بھون ہے آب حیات، جس کے قلبوں کا بھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، جس کی دو بوند ہے
سلسبیل جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی سب سے جیسے سب کا خدا ایک ہے ایسے ہی ان کا سمجھیے سے ہے اونچے اونچا ہمارا نبی غم زدہ اور آزادی جینے ہم سے چھڑا سکتی نہیں، ناتوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ نماز مغرب کے بعد ہمارا پروگرام شروع ہوگا، 2.5 سے 3 گھنٹے کا پروگرام ہے۔ عشاء کی نماز ہم تھوڑی سی تاخیر سے پڑھیں گے۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب اور استاذ العلماء مجاہد ملت علامہ خادم حسین رضوی صاحب تھوڑی دیر کے بعد ہمارے درمیان انشاءاللہ ہوں گے۔ ہم ان کا روح پرور اور انتہائی محققانہ خطاب بھی سماعت کریں گے، ان کی زیارت بھی کریں گے۔ اور میں کل ایتھے دوستاں نال گل کر رہا سا، مینوں پوچھ لگے جی ڈاکٹر صاحب دے بارے تے سانوں معلومات نے، انہاں دے خطابات سننے، اساں ان دی زیارت بھی کیتی ہے، لیکن حافظ خادم حسین صاحب دے بارے کوئی تعارف نہیں تساں کروایا۔ تے لائٹ جل رہی سی تے ریفلیکٹ نہیں پیندا ٹائلاں تے، میں کہا استاد نے میرے علامہ خادم حسین رضوی جامعہ نظامیہ کے شیخ الحدیث ہیں، اور یہ قدرت کے فیصلے ہیں نا، اس پر تو کسی کا کوئی اعتراض نہیں۔ ایک مرتبہ کسی
حادثے میں ان کو کمر میں چوٹ لگی اور وہ چلنے سے معذور ہیں، ویل چیئر پہ۔ میں نے ان کو جو بات کہی، جو دوست میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا یہ ٹائلوں پر جب روشنی کا ریفلیکٹ پڑتا ہے نا تو ٹائلوں کی چمک کم ہے اور استادوں کے چہرے کی چمک زیادہ ہے۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہمارے درمیان تشریف فرما ہوں گے کہ باوجود بیمار ہونے کے وہ، اور پھر ڈاکٹر صاحب تو ماشاءاللہ پوری دنیا میں کسی تعارف کی محتاج ہستی آئی نہیں ہے نا، ان کی علمیت، ان کا زہد و تقوی، ان کا لٹریچر، ان کی کتابیں، ان کے کارنامے، اور سب سے اہم بات جو ڈاکٹر اشرف صاحب کے بارے میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ آج جو ہمارے معاشرے بر صغیر کے اندر توحید کے بڑے ٹھیکیدار بنے پھرتے تھے اور ہر بات پر شرک 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 اور بدعت کے فتوے لگایا کرتے تھے، قبلہ ڈاکٹر صاحب نے، یہ عقیدہ توحید سیمینار اسی کی کڑی ہے، قبلہ ڈاکٹر صاحب نے وہ عقیدہ توحید کی روح جو ایک اسلاف کا ورثہ تھا، آج اسے پورے بر صغیر کے اندر تقسیم کر رہے ہیں۔ یعنی لوگوں نے سمجھ لیا تھا کہ یا رسول اللہ کہنے شاید شرک ہو گیا ہے، شلوار ٹخنوں کے نیچے ہو جائے تو یہ کفر ہو گیا ہے، لیکن آپ نے قرآنی آیات اور بخاری کی روشنی میں لوگوں کو بتایا کہ یا رسول اللہ کہنا بھی عقیدہ توحید کا حصہ ہے، اور یا رسول اللہ مدد کہنا بھی عقیدہ توحید کا حصہ ہے، اور یا علی مدد کہنا بھی عقیدہ توحید کا حصہ ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے جو ان کی علمیت اور ان کا جو کارنامہ ہے، اور استادوں کے حوالے سے مجھے یہ بتاؤ کہ جس کا کام صبح سے شام اور شام سے صبح تک احادیث پڑھنا اور پڑھانا ہو، میں نے کیا کہا ہے؟ احادیث ہے پڑھنا اور پڑھانا، بخاری اور مسلم، قال اللہ اور قال رسول کا پیغام دینا، تو یہ حضور کے نور کی روشنی ہے احادیث جو ہیں، تو پھر اس عظیم ہستی کی شخصیت کا کیا عالم ہوگا؟ دوستان عزیز، میں نے ابھی محفل کا آغاز نہیں کیا، میں جسٹ آپ کو ذہنی طور پر تیار کر رہا ہوں کہ یہ پروگرام کس طرح کا ہے۔ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پر انوار، مجھے وہاں ایک مرتبہ حاضری کا موقع ملا، ایک پروگرام تھا، کافی زیادہ علماء، تو اس وقت قصور میں حاضر ہوا، تو وہاں کے جو علماء تھے، عوام تھے، میری ان سے، یہ زمانہ طالب علمی کی بات ہے، میں نے قصور والوں سے کہا، قصور والوں تم پر ایک بہت بڑا قرض ہے۔ قصور والوں سے کہا کہ تم پر ایک، قاری صاحب، میں نے آلے قصور سے کہا کہ تم پر ایک بہت بڑا قرض ہے۔ مجھے وہ کہنے لگے حافظ صاحب وہ قرض کون سا ہے؟ میں نے کہا تم پر مجاہد ملت مولانا محمد اکرم رضوی کے خون کا قتل ہے۔ وہ قصور کے آخری بیان ہے اور وہاں ان کی شہادت ہوئی ہے، اور میں یہ بات فرملا اور بغیر کسی روک ٹوک کے کہوں گا کہ غازی اسلام ممتاز حسین قادری کو چھڑانا یہ پوری امت مسلمہ پر قرض ہے۔ اے کوئی روایتی گل نہیں، اے کوئی ڈلا ملا گل نہیں ہے، اس بندے نے وہ کام کیا۔ مجھے آج وہ اقبال کا جملہ یاد آ رہا ہے، جب علامہ اقبال نے، غازی علم الدین شہید نے راجپال کو واصل جہنم کیا نا، تو اقبال رونے بیٹھ گیا۔ اقبال جو ہے رونے بیٹھ گیا، اور اس نے جو جملہ کہا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اقبال نے کیا اور ایسی ساری زندگی شعر لکھتے رہ گیا، ایسی ساری زندگی بولو نا یار، لوہارا کا منڈا نمبر لے گیا، ترخانہ کا منڈا، ایسی ساری زندگی شعر لکھتے رہے۔ میں کھانا خدا میں کھڑا ہو کر پوری ذمہ داری کی بات کہتا ہوں، رب العالمین کا قسم ہے کہ آپ نے مسلموں پر کھڑا ہو کر قرآن کو پڑھا ہے، نماز کو پڑھا ہے،
تقسیم اللہ تعالیٰ کی ہے نا، اس میں میرا اور آپ کا مسئلہ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ اس نے کون سا کام کس سے لینا ہے. بیٹا ضرورت ہے پنکھے چلا دیا، نیچے کی ضرورت ہے، گرمی ہے، وقفے وقفے نہ چلاؤ، سارے کٹھے نہ چلائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. کسی کی ڈیوٹی کہاں پہ لگی اور سارے بارش میں سامنے بیٹھتے ہیں، کوئی جان کٹنا ہے، کوئی بارش میں سامنے ہے، کوئی رزق دے. یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. لیکن بعد یہ بات ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ غازی اسلام مجاہد ملت نے وہ کام کیا کہ جو ہم علماء نہیں کر سکے. اور خدا کی قسم ہے، میں قانونی گل نہیں کرنے لگا کہ قانون کی کیا ہے، کہ قانون کیا کہتا ہے، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کیا کہتا ہے. کسی بھی اگر آپ نے کام کو دیکھنا ہے تو اس کے نتائج کے اعتبار سے دیکھو. جہاں قانون ممتاز قادری کیتا ہے نا، قانون میں نہیں پتا، میرا بھی تعلق ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا. میں ایک مسیح کا مولوی ہوں، دو جن اقبال نے 2 رکعت کا اعلان کیا ہے. اگر میں نے قانون کی بات شیٹیں دیکھی ہوئی ہیں، لیکن میرا اس سے کیا تعلق ہے؟ وہ وکیل کو پاس کرے گا، وہ جج پاس کرے گا، لیکن نتائج کے اعتبار سے جو میں بات بتانا چاہتا ہوں، اللہ اکبر کرے گا. اس نے جو کام کیا قانونی تقاضے پتہ نہیں کیا ہے، لیکن نتائج کے اعتبار سے اتنا یہ جاندار کام ہے کہ جڑے لوگ پرویز مشرف دی حکومت نو کندھا دین والے سن نا، مشرف دی حکومت نو کہ اپنے ایوانہ کے اندر بیٹھ کے ہم 295 کو بدل دیں گے، مسودے پیش کر رہے سن. ایسا ڈکا لگیا کہ قیامت یا کندھاں تک کم از کم 295 نو چھیڑن لگیا کہ ایک باری بندہ کو سوچے گا. یاد رکھو، میں آخری جملہ کہا کہ میں تلاوت شروع کروانے لگا ہوں. یہ بات یاد رکھو، محمد عربی علیہ السلام کی ناموس کی حفاظت کرو، اللہ تعالی دشمنوں سے تمہاری حفاظت کروا لے گا. اور اگر ناموس رسالت کے غدار ہو جاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ محافظوں کو مروا دیں گے. کیوں قاری صاحب محافظوں کو نہیں مروا؟ یا رسول اللہ، ممتاز حسین قادری، ممتاز. میں نے ایک بندہ آ کے نا بڑا درس تصوف دینے لگا، اور جی ایسے ہے، جی ایسے ہے، جی ایسے ہے، مولویوں نے یہ کیا، مولویوں نے. میں کیا میرا ویر، میں نے یہ گل دس ہے، ممتاز حسین قادری کو مولوی ہے؟ کہڑے مدرسے دا فارغ ہے؟ وہ تے الیٹ فورس دا ایک سپاہی ہے، تے اونا دا اپنا بندہ ہے، حکومت دا اپنا بندہ. لیکن اللہ نے دسیا اسی اگر چاہیے تے اسی چڑیاں کو باز مروا دینے ہیں. یہ اللہ نے سانو گل دسی. تو دوستان عزیز، جو سبق ہمیں اس بات ہے، میری گفتگو کا حاصل وہ یہ ہے کہ اگر حضور کی عزت پر کٹ مرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے تو موت تہاڈی خود حفاظت کرے گی، تہاڈی موت تہاڈی محافظ بن جائے گی. تے جے جذبہ نہیں نا تے پھر اللہ تعالیٰ باڈی گارڈوں کو مروا دیں گے. اللہ تعالیٰ آج یہ جو ادارہ صراط مستقیم کے ساتھی ہیں، مجلس علماء نظامیہ، جماعت اہل سنت، منتظمین اور دیگر احباب نے یہ شاہین آباد کی دھرتی پر جو عظیم و شان پروگرام جو ہے وہ ترتیب دیا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے کامیابی بھی دے اور اسے اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے. میرے لیے یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. قاری صاحب ادھر آگے تشریف لے وہ قاری عباس رضوی صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. میرے لیے یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ جب میں بات آسا اے جنوں تسی نورانی کہدا یا بغدادی کہدا یا یسر القرآن کہندے ہو، جب میں نے الف بات آسا سے آغاز کیا تھا بچپن میں شعبہ حفظ میں جانے سے پہلے، میرے مربی، میرے محسن، میرے استاذ
اور نامور قاری میری مراد میرے استاذ مکرم جناب قاری ممتاز احمد قادری صاحب، ممتاز احمد صدیقی صاحب، وہ یہاں تشریف فرمائیں. یہ ان کا اپنا پروگرام ہے، ہم ان کے بچے ہیں، ان کے فیض یافتہ ہیں. میں نے ان سے اکتساب فیض کیا، ان سے پڑھا، یہ ہمارے مجلس میں تشریف لائے. میں قاری صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ ہمیں تلاوت بھی اور اس کے بعد ہمیں نعت شریف کے بھی اشعار سنائیں اور پروگرام کا باقاعدہ طور پر آغاز کریں. دوستو، آپ لوگ اعتکاف کی نیت کرتے ہوئے انتہائی اطمینان سے تشریف رکھیں. قبلہ قاری صاحب تلاوت فرماتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں نعت کے اشعار بھی سنائیں گے اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم درود شریف محبت سے پڑھ لیں صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا لمعے باطن میں گم نے جلوائے ظاہر گیا لمعے باطن میں گم نے جلوائے ظاہر گیا تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ
تھر تھرا کر گر گیا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا، میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ، میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ، جن سے اتنے کافروں کا دفعتاً منہ پھر گیا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمحہ باطن میں گم نے جلوہ ظاہر گیا، اور کیوں جناب تھا وہ کیسا جانشیر، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جانشیر، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، بندہ ملنے کو قریب۔ یہ تھے بزرگ میرے اولین اساتذہ میں۔ دیکھو جب بنیادیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، نقشہ بنا ہے، آگے تو کوئی بھی کاریگر جو ہے بلڈنگ تیار کر لیتا ہے، اصل تو بنیاد ہے۔ بنیاد کے بعد پھر یہ میں نے عرض کیا، اور مجھے اس بات سے کوئی عار نہیں ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک قول ہے کہ جس نے مجھے ایک حرف پڑھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ میرے ایک استاذ ہیں، میں ان کو ملا بڑے احترام سے، ان کے جوتے میں نے اٹھائے تو میں نے ان کو استاد جی کہا، مجھے کہنے لگے یار تو میرا شاگرد کتوں میں تو پڑھائی کو نہیں۔ میں نے کہا جی حضور میں نے آپ سے پڑھا ہوا ہے۔
کیونکہ استاذ کے سامنے ہزاروں شاگرد آتے ہیں، ہزاروں شاگرد آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ آج جو ہم نے تبلیغ و دعوت کا کام کیا، اس میں لوگوں کا بھی حصہ ہے. اللہ تعالیٰ انہیں عمر خضر عطا فرمائے اور عصیت عطا فرمائے. حضرات گرامی، اعلیٰ حضرت کا کلام آپ نے پڑھا اور مجھے تو یوں لگ رہا تھا کہ قاری غلام رسول صاحب تلاوت فرما رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو اس کا ایک شعر ہے کہ ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو. اعلیٰ حضرت نے جو نعت خوانی کی ہے نا، آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے نعت خوانی قرآن و حدیث سے سیکھی ہے. ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو. فرمایا جہاں سے تمہیں توحید کا درس ملا اور عقیدہ توحید کا درس ملا، فرمایا تم اپنی وابستگیاں اس در سے رکھو، اس در سے اپنی وابستگیاں رکھو. قافلہ تو ہے رضا، اول گیا آخر گیا. یہ تو بڑے بڑے لوگ دنیا میں آئے، لیکن قابل تحسین ہے وہ گمنام لوگ کہ جنہوں نے عشق و محبت میں وہ کام کیے کہ دنیا کبھی ان کو بلائے گی نہیں. میں انشاءاللہ فردن ان کا تذکرہ کروں گا. ان میں غازی عبد القیوم کراچی والے رحمت اللہ علیہ ایک وہ ہستی بھی ہیں. غازی علم الدین شہید بھی ان میں ہیں. غازی عامر عبد الرحمن چیمہ بھی انہی میں ہیں. اور غازی ملت ملک ممتاز حسین قادری بھی انہی میں شامل ہیں. یہ وہ ہستیاں، وہ شخصیات ہیں کہ جن کو تاریخ بلانا بھی چاہے تو نہیں بلا سکتی ہے. انہوں نے ناموس رسالت پر اپنی جانوں کا سودا کر کے ہمیشہ کے لیے زندہ رہ گئے. ایسے لوگوں کو تو موت بھی نہیں مار سکتی ہے. اسی موت کو ڈرنے نہ کو بندوق گولی مار دے گا، زہر دے کے مار دے گا. خدا دی قسم ہے نہ لوگوں نے موت بھی نہیں مارے گی. ان لوگوں کو موت بھی نہیں مار سکتی. میں اس کی ایک مثال توجہ فرماؤں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے دیر میں تقریر کرنا استاد جان تو پہلے کرنا، اس تو بعد میں تقریر ہونی، یاد رکھیا جی. تو استاد قبلہ ڈاکٹر صاحب بھی تشریف لے آئے نے، مولانا خادم حسین صاحب بھی آ گئے نے. تھوڑی دیر تو بعد ساڑھے درمیان ہوں گے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت خالد بن ولید آپ فرماتے کہ میں نے موت کو ان جگہوں میں تلاش کیا جہاں زندگی کا امکان بھی نہیں تھا. کہہ رہے میں موت نو تلاش کرتا رہا. کنوں؟ اسی بند قلعے چ بننے ہاں، 50 باڈی گارڈ رکھنے ہاں. اپنے گھر دے باہر 15 باڈی گارڈ کھلا رہے ہوئے کہ موت نہ آ جائے. قاری صاحب مہربانی تھوڑی اگے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، علماء اہل سنت، مولانا عابد سردار نوری صاحب، مہربانی. فرماتے ہیں کہ میں نے موت کو ان جگہوں میں تلاش کیا جہاں زندگی کا امکان بھی نہیں تھا، لیکن مجھے موت نہیں ملی. کی نہیں ملیا؟ ہائے مجھے موت ہے. او موت زندگی بن جاندی ہے جڑی محبت رسول چوے. او موت ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. موت کا وقت قریب ہے، جان کنی کا عالم ہے. ان کی اہلیہ محترمہ پاس بیٹھی ہے تے بیوی دے منہ ایک جملہ نکلیا، واہ حزا نہ ہو. علامہ ابو بکر صدیق مدینہ العلم دے عظیم مدرس نے میرے کو عربی دی کریکشن وہ گھر پر کروا دے تھے. فرمایا واہ حزا نہ ہو، اس کا مطلب ہائے غم، ہائے افسوس. بلال حبشی نے روک دیتا. فرمایا میری رفیقہ یاد ہے کی کہنی ہے پہ. انہوں نے کہا جی غم دا تے وقت ہے، آج تو بعد میں بیوہ ہو جاؤں گی. تے فرمایا تو واہ حزانہ نہ کہہ بلکہ کہہ واہ تارا واہ ہو، واہ کیا خوشی دا موقع ہے.
بلال حبشی عاشق رسول عاشق مرن تو بعد بھی نہیں جمرتے ہیں. کیا بات ہے ربا ہو میری رفیقہ یاد گل کبو کہ آج کیا خوشی کا موقع ہے. رفیقہ یاد نے عرض کی تھی حضور ہے کوئی خوشی کا موقع ہے میں تے بیوہ ہو جاواں گی. فرمایا تینوں پتہ نہیں ہے ہون اسرائیل نے ہم نے تے میرا محمد عربی دے نال میری ملاقات ہو جانی ہے. اللہ فرمایا حضور دا غلاماں نال ابو بکر صدیق تے عمر فاروق دیا روحاں میرے استقبال واسطے کھڑی ہون گیاں تے خوشی دا موقع نہیں تے اور کی ہے. اور اے جڑی گل ہے نا اے میں دسن لگا جڑی گل اے گل غازی ممتاز حسین قادری نے بھی کہی جدو جج نے سزائے موت سنائی ہے نا انہوں نے ڈاکٹر صاحب تشریف فرمان ہے تے انہیں ایک سوال کیتا انہیں انگریزی چ پڑھ کے فیصلہ سنایا تے ممتاز حسین قادری نے پوچھا اے دی ٹرانسلیشن کر اردو چ مینوں اردو چ دس اے دا کی مطلب ہے. تو انہیں دسیا کہ میں اسلامی قانون دے مطابق نہیں اسلامی قانون دے مطابق تو ٹھیک کیتا ہے میں پاکستان دے فلاں آرٹیکل دے مطابق تینوں میں 2 مرتبہ سزائے موت دینا تے جدوں کسی نو سزا ہوندی ہے نا تے بندہ کمنا شروع ہو جاتا ہے. تے غازی اسلام ممتاز قادری نے کہا جج صاحب کیا اے دے تے ہونے عمل ہو جائے گا اور نہیں کر سمجھ لیجیے آئی گل دی. ممتاز قادری نے کی کیا ہے تے ہون عمل ہو جائے گا تو سبحان اللہ. غازی اسلام ممتاز حسین قادری جرأت و بہادری کہنے لگا تے ہون عمل ہو جائے گا. جڑے اتنے وکلا موجود سن وہ کہندے نے جج دے پسینے چھٹ گئے. جج دے سزائے موت ممتاز قادری نو سنائی جا رہی ہے تے پسینے شرابور کون پہ ہوندا ہے ہائے ہائے تے فرمایا ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر رہو قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. دوستو اے لائن بنانی ہے تے شیخ الحدیث و تفسیر استاد العلماء حضور قبلہ خادم حسین رضوی صاحب دا خوبصورت استقبال تے ادب دے تقاضے ملحوظ رکھدے ہوئے کریا جے. اے درا پلر ہے نا اے تو رستہ بنا دیو. نعرہ تکبیر راہ بنا دیو مہربانی تہاڈی. نعرہ رسالت نعرہ رسالت غازی تیرے جان نثار غازی تیرے جان نثار جرأت و بہادری جرأت و بہادری ممتاز غازی تیری عظمت کو غازی تیری عظمت کو غازی تیری عظمت کو جرأت و بہادری. استاد العلماء حضرت علامہ خادم حسین صاحب رضوی. اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیے. شروع کرانا حضرات گرامی استاد العلماء شیخ الحدیث و تفسیر علامہ خادم حسین رضوی شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ رضویہ ہمارے درمیان تشریف فرمائے. قاری عباس صاحب تشریف فرمائے. نعت کے 2 شعر پڑھیں گے. میں گزارش کروں گا کہ اعلیٰ حضرت کا کلام سنائیں اس کے بعد حضرت کا انشاءاللہ بیان شروع ہو جائے گا. میری ایک گزارش ہے اگر آپ تھوڑے سے کھلے ہو جائیں مہربانی آپ یہ نہ تنگ بیٹھے ہو پیچھے کافی جگہ ہے. آجی سلیم صاحب نے تے ارشد بولا صاحب اگر تسی میرے قریب آؤ تے کہ نکی جنی ڈیوٹی تہاڈی لانی ہے آ جاؤ مہربانی ہے تہاڈی
آج صاحب تسی بھی آ جاؤ، سلیم صاحب آ جاؤ مہربانی. تسی بھائی پیچھے پیچھے ہو، مہربانی تھوڑی بھائی ہل جو. میں پروگرام شروع کرا لگا، استاد کا خطاب شروع ہونے لگا. تھوڑے تھوڑے پیچھے پیچھے ہو جاؤ. اج تے بھائی نے کھڑے نے، کھلے ہو کے بیٹھو. حضرات گرامی، اب آپ کے سامنے اعلیٰ حضرت کا کلام پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں قاری محمد عباس کیلانی صاحب. اس کے بعد استادوں کا انشاءاللہ بیان شروع ہو جائے گا. نعرہ تکبیر. جی میں میری گفتگو دی آغاز ہے تسا نعرہ لایا نا، اس طرح ایک نعرہ لاؤ تاکہ استادوں کو پتا چلے کہ گجرا والے لوگ ہیں جہاں ماشاءاللہ زندہ نے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. غازی تیرے جان نثار، غازی تیرے جان نثار. مجاہد ملت ملک ممتاز حسین قادری صلاح خان مصطفیٰ. تمام حباب دروشی پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو. دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو. پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے. کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے. ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیگ آئی ہو. ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیگ آئے ہو. بند جب خانہ
اجل سے ہو حسن کی آنکھیں بند جب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں اس کی نظروں میں تیرا جلوائے زیبائی ہو اس کی نظروں میں تیرا جلوائے زیبائی ہو دل میں ہو یاد تیری. امام حسن رضا رحمہ اللہ کا کلام قاری صاحب پیش کر رہے تھے. میں ایک بات کے بعد استادوں کا بیان شروع کرواتا ہوں. دوستوں، یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے، یہ روایتی اور بے مقصد سیاسی پروگرام نہیں ہے. میں نے اشتہار پر، بینروں پر، دعوت نامے پر ایک جملہ لکھا تھا: غازی اسلام، مجاہد ملت، محافظ آئین ناموس رسالت، ملک ممتاز حسین قادری کو محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے آج کی یہ بزم سجائی گئی ہے. اور یہ بات قبلہ استاذ آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے کہ یہ کتنا اہم مسئلہ ہے اور وقت کی کتنی بڑی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے عقائد کی حفاظت بھی اسی وجہ سے ہے اور ہمارے اعمال کی درستی بھی اسی وجہ سے ہے. اور یہ جو زندگی ہے یہ آنی جانی ہے. اب میں نے کہا تھا کہ میں جو لچھے دار آپ کو کتاب سنا رہا ہوں، استادوں کی موجودگی میں میرے سے کتاب نہیں ہونا. میں اتنے جملے کہنا چاہ رہا تھا. استاد العلماء شیخ الحدیث جامع نظامیہ رضویہ مجاہد ملت علامہ خادم حسین رضوی صاحب ایک روح پرور نعرہ لگائیں، اس کے بعد حضرت کا بیان شروع ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ. السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. سب غلاموں کا بھلا ہو، سب
سب غلاموں کا بھلا ہو سب کریں طیبہ کی سیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر سب غلاموں کا بھلا ہو سب غلاموں کا بھلا ہو سب کریں طیبہ کی سیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ جس کو درود پاک آتا ہے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر سب غلاموں کا بھلا ہو سب غلاموں کا بھلا ہو سب کریں طیبہ کی سیر یا رسول اللہ السلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر سب غلاموں کا بھلا ہو سب غلاموں کا بھلا ہو سب کریں طیبہ کی سیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر سب غلاموں کا بھلا ہو سب غلاموں کا بھلا ہو سب کریں طیبہ کی سیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ جس کو درود پاک آتا ہے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر سب غلاموں کا بھلا ہو سب غلاموں کا بھلا ہو سب
اب کریں طیبہ کی سیر یا رسول اللہ کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی مہر و ماں کی روشنی مانا کہ اچھی ہے مگر گنبد کی ہمیں تو روشنی اچھی لگی میں نہ جاؤں گا کہ نبی کا چھوڑ کر مجھے کو کوئے مصطفیٰ چاکری اچھی لگی تیری خاطر سانپ سے دسوا لیا صدیق نے عاشقوں کو ان کی طرز عاشقی اچھی لگی کی نماز عصر حیدر نے قضا تیرے لیے حق تعالیٰ کو علی کی بندگی اچھی لگی رکھ دیے سرکار کے قدموں میں سلطانوں نے سر بڑے کونوں مکان کی شادی اچھی لگی آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی عاشقان مصطفیٰ کو وہ بڑی اچھی لگی یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر سب غلاموں کا بھلا ہو سب غلاموں کا بھلا ہو سب کریں طیبہ کی سیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر آفتوں کا رخ بدل دے آفتوں کا رخ بدل دے اور بنا ان سے پھر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر